کیا آپ کو اتنے سافٹ موئسٹ ماربل کیکس بنانے آتے ہیں؟ کیا آپ کو ان کے چھوٹے ماربل کیکس میں کنورٹ کرنا آتا ہے؟ اس مولڈ کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور کس ٹیکنیک سے یہ بہت زیادہ رائز ہوتے ہیں؟ کیا ایگزیکٹ ٹیمپریچر ہونا چاہیے؟ پتیلے میں کیسے بیک کرنے ہیں؟ وداؤٹ پتیلا ان کو کیسے کرنا ہے؟ اس مولڈ کو کیسے یوز کرنا ہے؟ یہ تمام باتیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ بیکنگ کا سب سے پہلا اصول کہ آپ نے انڈے ہمیشہ روم ٹیمپریچر کے لینے ہیں، ٹھنڈے ایگز نہیں ایڈ کرنے۔ اس کے بعد ہے چھنا ہوا میدا، آئسنگ شوگر، آئل، بیکنگ پاؤڈر، ملک، کوکو پاؤڈر اور ونیلا ایسنس۔ ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں سے ہم بنائیں گے ماربل کیک۔ ماربل کیک بنانے کی کیا ٹیکنیکس ہیں؟ اچھا جی، 3 ایگ لے لیے ہیں میں نے، اور ایک ایگ اندازاً 65 گرامز کا ہوتا ہے چھلکے کے ساتھ۔ ہم ان کو کریں گے بیٹ۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو بیٹ کس حد تک کرنا ہے۔ ٹپس اینڈ ٹرکس کو آپ نے سارا فالو کرنا ہے، وہ فالو کریں گے تو آپ کی ریسیپی ایگزیکٹ بنے گی، کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ بس باتوں کو آپ نے سننا ہے تھوڑا سا دھیان سے۔ سٹارٹ میں آپ سپیڈ تھوڑی سی سلو رکھ سکتے ہو، بعد میں آپ آہستہ 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 سپیڈ اپنے بیٹر کی بڑھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے ان کو کرنا ہے فلفی۔ دھیان میں رکھیں گے کہ جب تک ہم اس کا جو ٹیکسچر ہے نا ایگ کا، وہ ہم تھوڑا سا فومک ٹائپ نہیں بنائیں گے نا، تب تک یہ اچھا نہیں بنے گا۔ اگر ہم نے اس کو تھوڑا سا رنی سا رکھا نا، تو کبھی بھی ماربل کیک سافٹ نہیں بنے گا، کبھی بھی رائز نہیں ہوگا۔ بیکنگ میں آپ نے ہر ایک سٹیپ پہ اتنا ہی دھیان دینا ہے جتنا کہ اس کو دینا چاہیے، مطلب کوئی بھی ایک پوائنٹ بھی مس کرنے والا نہیں ہے۔ جیسے کھانا بناتے ہوئے ہم لوگ اکثر کر لیتے ہیں نا کہ نمک مرچ بعد میں کم زیادہ ہو گیا تو اس کا آلٹرنیٹ یہ کر لیں، بیکنگ میں ایسا کچھ نہیں ہم کر پاتے۔ مجھے ان کا جو ٹیکسچر ہے نا فارمک کرتے ہوئے تقریباً 7 سے 8 منٹ لگ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اٹ ڈپینڈس۔ اچھا، آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میں نے تو 7-8 منٹ کیا تھا تو آپ کا 7-8 منٹ میں ایسا کیوں نہیں ہوا۔ ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹ ٹائم میں ہو، بیٹر کا فرق ہو سکتا ہے، آپ نے 1-2 منٹ زیادہ بھی لگ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دیکھیں، یہ رک رک کے گر رہا ہے، یہ والا ٹیکسچر ہمیں چاہیے جب آپ نے بنانا ہے اس کو۔ ٹھیک ہے، اب جب ہم نے اس میں آئسنگ شوگر ایڈ کرنی ہے نا، تو ہم نے اس کو تھوڑا سا رک رک کے سٹیپ وائز کرنا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کو آئسنگ شوگر کو ایڈ کروں گی نا، آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں، میں نے تھوڑی سی ایڈ کی، یہ بھی 150 گرام ہے۔ اچھا، اب دیکھیں انڈے میں نے ڈالے ہیں 3، 150 گرام میں نے ڈالا ہے میدا، 150 گرام آئسنگ شوگر، 150 گرام ہی آئل ہے۔ اب سپوز اگر آپ 4 انڈے لیتے ہیں تو آپ اس کو 50 گرام چیز کو بڑھا دیں گے، مطلب انڈے کے حساب سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کس طرح ریسیپی ہے، آپ نے ریسیپی کو سمجھنا ہے سب سے پہلے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھو 4 انڈے لوگے تو 200 گرام آئسنگ شوگر، 200 گرام آئل اور 200 گرام ہی میدا ہو جائے گا۔ ان چیزوں کا آپ نے لازمی دھیان رکھنا ہے۔ ہمیشہ کوئی بھی چیز بناؤ نا تو ریسیپی کو بس انڈرسٹینڈ کیا کرو، اور اس میں انڈے کی مقدار کو دیکھا کرو کہ انڈے کتنے ہیں، اور اس پہ ہر انگریڈینٹ کو ڈیوائڈ۔ اکثر میری بہنیں جو ہے نا وہ ریسیپی کو تو ایز اٹ از فالو کر لیتی ہیں، لیکن جہاں انہیں ریسیپی کو ہاف کرنا پڑے یا ڈبل کرنا پڑے تو وہ وہاں پھنس جاتی ہیں۔ اچھا جی، اس میں بٹر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو۔ بٹر آپ اگر ایڈ کرو گے تو میلٹڈ فارم میں کرو گے لیکن گرم نہیں ہوگا۔ یہ ہے کوکنگ آئل، میں اس میں گھی نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ آئل میں یوز کر رہی ہوں، لیکن آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے، یہ میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں، آئل بھی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے مکس کرنا ہے۔ ایک دم میں نے اگر ڈال دیا نا سارا آئل تو یہ سارا بیٹر میرا رنی ہو جائے گا، اور اس کو میں ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گی۔ اور آپ کے بیٹر کی پرفیکشن اگر آپ کی یہ فارمک والی ہے نا، تو سمجھے آپ کا جو ماربل کیک ہے یا ٹی کیک ہے وہ رائز ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے بیٹر کی کنسسٹنسی رنی ہو گئی ہے نا، تو سمجھے آپ کا بیٹر خراب ہے۔ آپ کا جو ٹی کیک ہوگا یا ماربل امپیکٹ والا ہوگا، کوئی بھی ہوگا، ایک تو رائز نہیں ہوگا، ایک اس میں اچھا سا جال نہیں بنے گا، ایک وہ سافٹ نہیں ہوگا۔ یہ مین چیز ہے جو آپ نے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ نے جو کرنی ہے کہ آپ نے گریجولی آئل ایڈ کرنا ہے، ایک دم ایڈ نہیں کرنا، اور کبھی بھی ایک ہی جگہ اپنے بیٹر کو نہیں چلاتے رہے۔ اب یہ اگر آپ دھیان رکھ رہے ہو تو میں ہر جگہ سے اس کو موو کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہر جگہ سے اس کو میں جلا رہی ہوں۔ اچھا، یہ میں بنا رہی تھی لنچ باکس کے لیے جیسا بچوں کے۔ ٹھیک ہے، یہ میرے پاس ایک مولڈ تھا تو اس میں بناؤں گی، لیکن آپ اس کو ایک اور مولڈ میں بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کی بھی ایگزیکٹ میئرنگ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اچھا جی، میدا جو ہے نا اس پہ میں ڈال رہی ہوں بیکنگ پاؤڈر۔ ٹھیک ہے، بیکنگ پاؤڈر یا تو آپ چھانتے ہوئے اس میں ایڈ کر لیں 1 ٹی اسپون، ایگزیکٹ 1 ٹی اسپون۔ ٹھیک ہے، اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ نہیں ہو رہا،
یہ بیکنگ پاؤڈر ایڈ ہو رہا ہے. بیکنگ پاؤڈر کا مطلب ہوتا ہے اس کو رائز کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرنا, ٹھیک ہے. اور جو تھوڑے سے اسپنچز ایسے ہوتے ہیں نا جو تھوڑے سے ہیوی ہوں, جس میں آئل یا بٹر یوز ہو, تو ان میں ہم لوگ ڈالتے ہیں اپنا بیکنگ پاؤڈر, ٹھیک ہے. آپ نے اس کا آلٹرنیٹ بیکنگ سوڈا نہیں کرنا. اب میں آپ کو بھی بتاؤں گی کہ یہ کٹ اینڈ فولڈ ٹیکنیک, یہ دیکھیں, یہ ہے فولڈ, یہ ہے کٹ, ٹھیک ہے. اسے ہم بیکنگ لائن میں, بیکنگ لینگویج میں کٹ اینڈ فولڈ ٹیکنیک بولتے ہیں. اب میں نے میدا ایڈ کر لی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو ہم مکس کریں گے بٹ ود دا سافٹ ہینڈ. فولڈنگ میں آپ نے بیکنگ کو اگر پرفیکشن میں لانا ہے نا, اور آپ نے ایک پروفیشنل بیکنگ کرنی ہے, تو آپ نے ٹیکنیکس کو فالو کرنا ہے. اب میں اس لیے یہ ٹیکنیک یوز کر رہی ہوں, اس لیے میں سلولی کر رہی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹر کو, جو اس کی کنسسٹنسی ہے نا, اس کو میں نے رنی نہیں ہونے دینا. اگر میں زیادہ زور زور سے کروں گی نا, اس کی فارمک جو ہے نا, شیپ ہے, فارمک سچویشن ہے, وہ چینج ہو جائے گی. یہ بالکل بیٹ سا جائے گا, یہ پھیل جائے گا, رنی سا ہو جائے گا, پتلا سا بن جائے گا, جو میں نے نہیں کرنا. اس لیے میں اس کو اس طرح سلو کر رہی ہوں. پھر اس چیز کو میں بتا دوں کہ جہاں آپ کا بیٹر رنی ہو گیا, وہ بیٹر آپ کا خراب ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ہے میرے پاس 40 ml آئل, تقریباً 2 ٹیبل اسپون آلموسٹ. اچھا, اگر آپ نے جس طرح باہر بیکری سٹائل ہمیں ملتا ہے ٹی کیک یا ماربل کیک, وہ تھوڑا سا یلوش زیادہ ہوتا ہے, تو میں یہ فوڈ کلر, یلو فوڈ کلر اس میں ایڈ کر رہی ہوں. یہ میرے پاس واٹر فارم میں ہے. اچھا, آپ نے مجھے یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ پوائنٹس کلیئر ہوتے ہیں یا نہیں, یا اگر آپ ان کیکس کو ٹرائی کر رہے ہو تو آپ کا کیسا بن رہا ہے. اچھا جی, اب جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ہم نے ماربل امپیکٹ کیسے دینا ہے. اب میں تقریباً کہہ لیں کہ 60-40 کی ریشو لے رہی ہوں, ٹھیک ہے. میں نے پورا بیٹر تیار کر لیا, اور میں نے ایک باؤل میں جو ہے وہ 60% ڈال دیا, اور ایک باؤل میں 40% بیٹر ایڈ کر رہی ہوں, کیونکہ میں ایک میں ایڈ کروں گی کوکو پاؤڈر اور ایک کو رکھوں گی پلین. کوکو پاؤڈر کے لیے ہم چاکلیٹ امپیکٹ دے رہے ہیں. یہ میرے پاس صرف 1 ٹیبل اسپون چھانا ہوا کوکو پاؤڈر ہے, میں وہ ایڈ کروں گی. اس میں 1 ٹیبل اسپون انف ہے. اگر آپ کو تھوڑا سا کم لگے یا آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ یہ تھوڑا سا لائٹ ہے, تو آپ آلموسٹ ہاف ٹی اسپون ڈال لیں, یا 1.5 کر لیں اس کو ٹیبل اسپون, ٹھیک ہے. اب ہے یہ میرے پاس نان اسٹک کا مولڈ. اگر تو آپ کے پاس نان اسٹک کا مولڈ نہیں ہے, آپ اس میں بٹر پیپر ضرور لگائیے گا. اس کو میں آئلنگ, اچھی سی آئلنگ کر رہی ہوں. اچھا جی, یہ میرے پاس ہے 7/4 کا ٹی کیک والا مولڈ. یہ جو میں نے ایگزیکٹ بتائی ہے نا میئرنگ, یہ اس میں پرفیکٹ آئے گا. اور یہاں تک اس کو فل کریں گے, اور اس کو ہم اندر بٹر پیپر ضرور لگائیں گے اس کے اندر, لازمی چاروں طرف. میں نے جو بنانا ٹی کیک بنایا تھا نا, اس کے اندر جس طرح میں نے آپ کو سارا بتایا تھا کہ کیسے آپ نے کور کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ سارا. اچھا, میں ان سب کو تھوڑا تھوڑا, یہ میرا زیادہ فل ہوا ہے. اچھا, آپ نے اسے 2 سے 3 لیئرنگ کر سکتے ہو. جیسے تھوڑا سا ونیلا والا, مطلب یلو والا بیٹر ڈالا, پھر تھوڑا سا آپ نے کوکو پاؤڈر والا ڈالا, چاکلیٹ والا, پھر تھوڑا سا یہ ڈالا, پھر تھوڑا سا, تقریباً 2 سے 3 بار ایسے کریں گے نا, تو آپ کے زیادہ اچھا امپیکٹ آ سکتا ہے. اب میں کچھ میں چاکلیٹ والا زیادہ ڈالوں گی, اور کچھ میں ونیلا والا زیادہ ڈالوں گی. اور اس کے بعد ہم نے ماربل امپیکٹ کیسے دینا ہے, میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی. اچھا, اگر آپ یہ ماربل امپیکٹ نہیں دینا چاہ رہے, پلین بنانا چاہ رہے ہیں, تو آپ اسی ریسیپی سے اس کے اندر آپ ماربل والا سیپریٹ نہ کرو, آپ اسی سے آپ ٹی کیک والا بنا سکتے ہو. وہ بھی پرفیکٹ موئسٹ بنے گا, سافٹ بنے گا. وہ کتنا سافٹ بنے گا یہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گی, کتنے ٹیمپریچر پہ بیک کرنا ہے. اچھا, یہ دیکھیں, میں نے چاکلیٹ والا ڈالا, اس کے بعد میں دوبارہ سے اس کو میں نے ہلایا نہیں, کچھ نہیں ابھی کیا. میں دوبارہ سے اوپر جو ہے نا وہ یلو والا ڈال رہی ہوں. اور اب میرے پاس وہ یلو والا تو فنش ہو گیا, تو اب میں اس کے اندر مزید چاکلیٹ والا ایڈ کر کے ان کو فل کروں گی. میرے جو وہ پہلے والے فرنٹ والے 4 ہیں, وہ زیادہ اوور فل ہو گئے ہیں, جسے تھوڑا سا کم فل کرنا چاہیے تھا مجھے, کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ ایکسٹرا بچے گا, وہ میرا ویسٹ ہوگا, اسی لیے میں نے انہی میں ڈال دیا. یہ ہے اب میری شاشلک اسٹک. وہ والے میں نے ونیلا والے, یہ سارے میرے چاکلیٹ والے, ان میں ونیلا زیادہ ہے, ان میں چاکلیٹ زیادہ ہے. تو بچوں کے حساب سے میں نے تھوڑا سا اس لیے کر دیا کہ بچے وہ شوق سے کھائیں گے چاکلیٹ والا. اچھا, یہ دیکھیں, اب یہ میں اس طرح شاشلک اسٹک سے سب میں ڈیزائننگ کروں گی, اور نیچے تک اس کو چلاؤں گی نا. ہم نے اس کو مکس نہیں کرنا, ہم نے جسٹ امپیکٹ دینا ہے ماربل کا. آپ کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہو, رینڈم اس کو چلا سکتے ہو, کوئی ڈیزائننگ آپ کے مائنڈ میں ہو آپ اس طرح کر سکتے ہو. یہ دیکھو, میں نے ادھر والا بنایا, یہ اسی طرح ایز اٹ از آپ کا بیک ہو جائے گا. بیٹر کی کنسسٹنسی کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے, اور اس ٹائم پہ میں نے تقریباً 10 منٹ کے لیے
170 ڈگری پہ نا اپنا جو اوون ہے وہ پری ہیٹ ہونے کے لیے آلریڈی رکھ دیا تھا. یہ میرا پری ہیٹ ہو گیا ہے. الیکٹرک اوون میں میں بنا رہی ہوں اور میں نے نیچے والا راڈ آن کیا ہے, 170 ڈگری پہ کیا ہے. سینٹر میں میں نے جالی والی ریک رکھی ہے, اس کے اوپر میں یہ اپنا جو میرا ماربل ٹی کیک کا مولڈ ہے میں یہ رکھوں گی. اب میں اسٹیپ وائز دکھاؤں گی کہ کیسے یہ رائز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں جی تقریباً 20 منٹ میں یہ میرے رائز ہو چکے ہیں. یہ ٹی کیک پرفیکٹلی بن چکے ہیں. ہم اس میں شاشلک سٹک ایڈ کر کے دیکھیں گے کہ یہ ہمارے کتنے اچھے رائز ہوئے ہیں اور کیا اس کا کیا پک گیا ہے. اگر تو یہ کلین ہے آپ کی شاشلک سٹک, اٹ مینس کہ آپ کے جو ٹی کیک ہے وہ پرفیکٹ ہو گیا. اب جب یہ گرم ہے نا تو اس کے اوپر ہلکا سا یا تو میلٹڈ بٹر آپ لگا دیں یا پھر آپ جو ہے نا اس کے اوپر آئل سے برشنگ کر دیں ہلکی سی. اور اب میں یہ بھی بتاؤں گی کہ کیسے یہ سافٹ رہے گا. اس کو آپ نے کھلا نہیں چھوڑنا. جب یہ نارمل ٹیمپریچر کا ہو جائے نا تو آپ نے اس پہ رومال سے اس کو کور کر دینا ہے. جسٹ ایون 1-2 آورس کے لیے آپ اس کو کور کر دیں. پھر اوپر سے اس کی جو اسکن ہے وہ ڈرائی سی نہیں ہوتی, کرسپی نہیں ہوتی. اچھا میں آپ کو نکال کے دکھا رہی ہوں. ویسے تو یہ دیکھیں اس کے کنارے آئل جب اچھا لگایا ہوگا نا تو کنارے اس نے چھوڑ دینے ہیں کیونکہ یہ نان اسٹک ہے. اور جب آپ نے اچھا سا اس کو پراپرلی بیک کیا ہوگا تو نیچے سے جلا ہوا بھی نہیں ہوگا. اگر آپ نے زیادہ ہیٹ پہ اس کو بیک کریں گے نا تو نیچے سے آپ کا جل جائے گا. آپ نے دیکھا نا بیکری پہ براؤن سا شیڈ آتا ہے, تو وہ شیڈنگ میں بھی میں دکھاؤں گی آپ کو اس سے نکال کے یہ کتنی اچھی اس کی شیڈنگ. یہ دیکھیں یہ بیکری سٹائل کا ہمارے پاس ماربل ٹی کیک. یہ آپ اپنی ٹی پارٹیز پہ بھی رکھ سکتے ہو, لنچ باکس کے لیے یوز کر سکتے ہو, اپنے آرڈر ورک کے لیے یوز کر سکتے ہو. جیسے کچھ لوگ آپ سے کیک بنواتے ہیں تو آپ ان کو یہ دے سکتے ہو. یہ دیکھیں کس قدر سافٹ بنا ہے, یہ اس قدر سافٹ ہے. مزید اس کی سافٹنس یہ دیکھیں میں کٹ کر کے آپ کو ڈیزائن چیک کروا دوں کہ جیسا ہم نے رینڈم ڈیزائن بنائے تھے وہ اس میں آئیں گے. آپ کاٹتے ہوئے اس کی سافٹنس چیک کرو. یہ ابھی گرم ہے لیکن آپ نے جب اس کو ٹھنڈا کر کے, یہ میں نے دکھانے کے لیے اس لیے مجھے کاٹنا پڑا ہے, تو آپ اس کو جب کاٹو تو ٹھنڈا کر کے کٹ کرو اور تیز نائف کے ساتھ کٹ کرو. اچھا میں اس کی ابھی سافٹنس مزید آپ کو چیک کرواؤں گی. ویسے تو آلریڈی میں دکھا چکی ہوں لیکن مزید آپ کو دکھاؤں گی یہ کس قدر سافٹ بنتا ہے. اچھا یہ سیم بیٹر جب آپ ٹی کیک میں بھی بنائیں گے نا اس میں بھی ایسا ہی یہ بنے گا. یہ دیکھیں کس قدر سافٹ بنا ہے. آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کرنی ہے. مجھے ضرور اپنا فیڈ بیک دینا ہے. دعاؤں میں مجھے رکھیے گا یاد. نئی ویڈیو کے آنے تک اجازت دیں. اللہ حافظ.